آج اعلان کے مطابق حافظ شیرازی کی ایک غزل پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور حافظ کیونکہ اتنے اہم اور اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے لیے ان تک پہنچنے کے لیے ان کی شاعری کو ٹھیک سے سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں جن کی پابندی درکار ہے۔ تو اس کو ذرا میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہر کلاسیکی روایت پہلے اپنے اصول کی پابندی کرواتی ہے، یعنی کلاسیکی روایت جدیدیت کی طرح قاری کو شروع ہی سے آزادی کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں جو ادراک میں بھی ہیں، یعنی پرسیپشن کے بھی ہیں، ایکسپریشن کے بھی ہیں، اور وہ ایک ورلڈ ویو کی نمائندہ ہوتی ہے، اس کی خالق نہیں ہوتی۔ تو اس ورلڈ ویو کو، اس حقائق کی وہ دنیا اور حقائق کے ساتھ ذہنی اور باطنی تعلق کے جو ہیں وہ نتائج اور ان کی شرائط، یہ سب ملحوظ رکھنی پڑتی ہے۔ یعنی کلاسیکی شاعر کو سمجھنے کی نیت سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، اور نہ صرف سمجھنے کی نیت سے بلکہ اس کے تجربے کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے تجربات کو حافظے سے نکال کر اس کے آگے ایک سادہ سلیٹ بننا پڑتا ہے۔ تو اس کی میں کچھ بات عرض کرتا ہوں کہ کلاسیکی شاعری یعنی کہیں کی بھی ہو، کلاسیک جو ہے یہ کلاسیکی شاعری مابعد طبیعی حقائق کو اپنا موضوع بناتی ہے، کہیں ان حقائق کو ان کی معنویت کے مظاہر دیتی ہے، اور کہیں ان کو جو ہے وہ تصویر بناتی ہے، انہیں تصویر کرتی ہے، اور کہیں انہیں حال بناتی ہے، کیفیت میں ڈھالتی ہے۔ یعنی ان مابعد طبیعی حقائق کی دنیا میں سانس لینے والا آدمی، ان حقائق کو لیو کرنے والا آدمی، وہ جب ان حقائق سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تخلیقی ربط پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کے جو تخلیقی نتائج ہیں وہ تین صورتوں میں عموماً اظہار پاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میننگ ایز سچ کا مطلب ہے کہ حقیقت کا شعور حقیقت کے آگے مکمل پیسیوٹی کی حالت میں جائے، اور پھر اس کا جو عکس جس زاویے سے اس پر پڑے، اس عکس کو منو ان کوئی آمیزش کیے بغیر، صرف انسانی ادراک کی محدودیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے لفظوں میں اظہار دے دے۔ اس کو کہتے ہیں عارفانہ شاعری، کہ جس میں شعور کو میٹافزیکل ریلم آف بینگ ہے، اس سے مانوس رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی نئی شرط پیدا کیے بغیر، یعنی شعور تعقل وغیرہ کی جن شرائط میں بندھا ہوا ہے، ان شرائط میں رہتے ہوئے وہ ان حقائق سے ایک مناسبت حاصل کر سکتا ہے جن حقائق تک پہنچنے کی اپنے طرف سے کوئی غیر تخلیقی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ اس کی ایک کریٹیو ایسنس ہے شعور کا۔ تو
یہ جو مابعد الطبیعی حقائق ہیں اصل میں یہ شعور کو اپنے لیے اور اپنے موضوعات کے لیے نئے اینڈس فراہم کرتے ہیں، نیا آغاز اور نیا منتہا فراہم کرتے ہیں۔ یعنی نئے آغاز سے مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے، اس کا ایک ایسا جواب اس میں جیسے انڈیل دیتے ہیں جس جواب سے یہ واقف نہیں تھا، یا جو جواب اس کے اندر موجود تھا لیکن وہ اس سے بے خبر تھا، اپنی ہی استعداد سے بے خبر تھا۔ اور دوسرا یہ کہ سبجیکٹ اگر ری ڈیفائن یا صحیح ڈیفائن ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سبجیکٹ کی ڈیفینیشن، سبجیکٹ کی سیلف اویئرنیس آبجیکٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اس بات کو چاہے سائنسی بات کہہ لیں چاہے کلینکل بات کہہ لیں، یہ مطلب بہت زیادہ اعتماد اور تیقن سے کہی جانے والی بات ہوتی ہے کہ آبجیکٹ سے ہر علمی، عملی اور تخلیقی تعلق وغیرہ وہ سبجیکٹ اپنی جس ڈیفینیشن کو مان کر اپنی سرگرمیاں انجام دیتا ہے اس کے تابع ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اب اگر سبجیکٹ وہ ایک میٹافزیکلائز مطلب سبجیکٹ اپنے میٹافزیکل ایسنس کو اگر پا لیتا ہے یا قبول کر لیتا ہے تو اس میں میٹافزیکلٹی ایک پرسپیکٹو کی طرح کام کرنے لگتی ہے، اور وہ تمام فزیکل یا نان فزیکل آبجیکٹس کو اس پرسپیکٹو کے تحت ایک نئے اینڈ میننگ دیتا ہے، یعنی کہ ان کی کلیت کا تعین کرتا ہے۔ مطلب 10 آبجیکٹس کو وحدت کا ماحول فراہم کرتا ہے، وحدت کا پس منظر فراہم کرتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ری آبجیکٹیوائزیشن اور ری سبجیکٹیوائزیشن، یہ کلاسیکی شاعری جو ہے وہ اس کا اپنے قاری سے تقاضا رکھتی ہے، اور اگر یہ تقاضا لمحے بھر کے لیے جھوٹ موٹ ہی صحیح یہ جیسے پورا ہونے کی ایک حالت پیدا کر دی جائے تو ہم پھر اسے سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اسے کم از کم شاعری جس طرح اپنے کانٹینٹ میں چھپی ہوئی کیفیات کو محسوس کرواتی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ صحت، ایکوریسی اور وہ مطابقت کے ساتھ ان کیفیات کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاسیکی شاعری کو موت نہیں ہے۔ کسی بھی کلاسیکی فنون لطیفہ میں سے 2 چیزیں اس کے جو مسلمہ بڑے مظاہر ہیں، یعنی جس کو کلاسیک والوں نے بڑا درجہ دیا ہو، اس طرح کی بڑائی کے مظاہر جتنے بھی ہیں ان کو زوال نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کر لیں وہ چھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ غفلت کی نظر ہو سکتے ہیں، اعتراض اور تحقیر کی نظر نہیں ہو سکتے، ان پہ اعتراض کی نظر ڈالی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ چیز جو جدیدیت اور اس کے مظاہر ہیں ان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کلاسیکی شاعری سے منحرف شعری روایت کے بڑے بڑے نمونے ہیں، مطلب وہ بھی کوئی معمولی شاعر نہیں پیدا کیے، لیکن ان سب کی ایک عمر ہے،
ان سب کی ایک ریلیونس ہے، ان کی میننگ فلنس جو ہے وہ بہت کم عمر پاتی ہے۔ ہومر آج بھی زندہ ہے، تو اس طرح مثال طور پہ ایزرا پاؤنڈ نہیں زندہ، ٹی ایس ایلیٹ بہت زیادہ زندہ ہے اپنے ہم عصروں سے اس بنیاد پر۔ خیر یہ تو جیسے آپس میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ شوق سے، توجہ سے ہم بڑے شاعروں کو جو پرانے ہیں ان کو ذرا ادب سے اور غرض مندی کے جذبے سے پڑھا کریں۔ تو ان کے آگے مطلب انہیں لیٹ کے پڑھنا بے ادبی ہے۔ مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آدمی خود اپنے اندر کچھ پابندیاں محسوس کرتا ہے یا خود پر لگاتا ہے کہ حافظ کو لیٹ کے نہیں پڑھنا، غالب کو چاہے پڑھ لو۔ تو یہ جیسے میں ایسی ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب ہمارے یہاں کی جو کلاسیکی شاعری، جس کے سب سے بڑے کچھ نمائندوں میں سے ایک حافظ ہیں، اس کو ہم ذرا تکنیکی انداز نہ استعمال کریں، فنی اصطلاحیں نہ برتیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی شاعری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ بڑے صوفیوں کی شاعری۔ ہماری سب میٹافزیکل شاعری بڑے صوفیوں کی شاعری ہے۔ تو صوفیوں کی شاعری کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح صوفیوں کے مشرب الگ الگ ہوتے ہیں۔ صوفیوں کا مقصود کیا؟ حق کے حضور میں رہنا، شعور کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ، اور سیلف نیگیشن یا سیلف اینیہیلیشن کے ساتھ۔ یہ مطلب مختلف قسمیں ہیں۔ اپنے مقصود کے غیاب میں رہنا ایک ڈیپ اویئرنیس کے ساتھ، یعنی اس کا غیاب اس کی اویئرنیس کو بڑھائے، اور اس کا حضور جو ہے، اس کی پریزنس جو ہے، وہ ان تین جہتوں کا تقاضا کرتی ہے، اور ان تین جہتوں سے حق کی حضوری کے تخلیقی اور تخیلی نتائج جو پیدا ہوتے ہیں، صوفی شاعر اصل میں ان نتائج کو من و عن بیان کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آمد کی شاعری اور آورد کی شاعری کے دو دبستان ہیں، تو صوفیانہ شاعری کو ہمیشہ آمد کی شاعری یا الہامی شاعری سمجھا جاتا رہا ہے، کہ یہ لوگ اپنی محدودیتوں کو، ادراک اور احساس کی محدودیتوں کو وہ رکاوٹ نہیں بننے دیتے اپنے ان تجربات کے اظہار کے راستے میں، جو تجربات ان کو اپنے ڈسپلن میں ترقی کرنے کے نتیجے میں میسر آئے ہیں، یعنی مکمل صوفی کی حیثیت سے میسر آئے ہیں۔ تو ان میں بنیادی چیز، مثال طور پر ہم کہیں کلاسیکی شاعری یا صوفیوں کی شاعری، صوفیانہ شاعری، اس کا اسم اعظم کیا ہے؟ مطلب وہ بننے کے عمل میں سب سے مرکزی کردار ہمارے اندر رکھی ہوئی کس صلاحیت اور استعداد کا ہے؟ تو پہلے تو یہ کہ تخلیقی شعور عقلی نہیں ہے، تجربی نہیں ہے، مطلب امپیریکل نہیں بنایا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ، یعنی روٹین کانشسنس سے ایک ماورائی کی نسبت رکھتا ہے۔ تو اس تخلیقی شعور کی بیسک یا مرکزی صلاحیت جو فنون لطیفہ میں
جو ہم کریں، مطلب ہم تو شاعری پڑھ رہے ہیں، تو جو شاعری میں اظہار پاتی ہے وہ ہے متخیلہ، اسے کہتے ہیں خیال۔ متخیلہ کی ادبی تنقید میں تعریفیں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ انگریزی شاعروں نے متخیلہ پہ بہت کام کیا ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے شاعری بھی بڑی کی اور نقاد بھی بڑے ہوئے، ایسے لوگ جیسے میتھیو آرنلڈ، کولرج وغیرہ، انہوں نے متخیلہ پر شاعر کے پرسپیکٹو سے بہت کام کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں متخیلہ کی کو ڈیفائن ادبی غرض سے نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں متخیلہ کہنے کے بجائے خیال کہا جاتا ہے۔ خیال کا مطلب ہے کہ اس میں قلب، ہماری اصطلاح کے مطابق قلب جو سیٹ آف پیشن ہے، اور وہی قلب دوسرے پہلو سے سیٹ آف وزڈم ہے، وہ ذہن اور مجموعی شعور میں ہم وقت کار فرمائے قوت میں جل کر جاتا ہے، اس سے اتحاد اور وحدت پیدا کر لیتا ہے، وہ ہے خیال یا واہمہ۔ تو ذہنی خیال اور واہمہ قلبی پیشن وغیرہ سے مل کر جو چیز بناتے ہیں، جو میرے اندر نظام ادراک پیدا کرتے ہیں، نئے ریلیشنز پیدا کرتے ہیں علم کی تشکیل کے لیے، وہ جو ہے وہ مجموعی شعور ہے، وہ مجموعی تخلیقی شعور ہے۔ اب اس کی شرح بہت زیادہ کرنا ضروری صحیح، وہ کسی اور وقت کریں گے، لیکن فی الحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی بنیادی صلاحیت عقل ہے، تخلیق کی بنیادی صلاحیت خیال اور واہمہ ہے۔ یہ ذرا سا ذہن میں رہے۔ تو عقل جو ہے وہ آبجیکٹ کے غلبے کو مینٹین رکھتی ہے، وہ آبجیکٹ سے مطابقت کے اصول پہ چلتی ہے یا اس میں رہنے کی طالب ہے۔ خیال جو ہے وہ آبجیکٹ کو فتح کرتا ہے، اور آبجیکٹ کو گویا ایک نئی اسٹیٹ آف بینگنیس فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہم ہے، خیال آبجیکٹ کی فارم کو کامل بناتا ہے، اور واہمہ جو ہے وہ آبجیکٹ کے معنی کو کامل کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ آبجیکٹ فارم ہے اور میننگ ہے۔ تو اس سے فراہم عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والی فارم اور معنی جو ہے، یہ تخیل کے لیے جیسے بیزار کن ہے، اس میں جیسے شعور بیڑیوں میں خود کو محسوس کرتا ہے، تو ان بیڑیوں کو خیال اور واہمے سے توڑا جاتا ہے، معنی کو بھی فکسٹی کی قید سے نکالا جاتا ہے، اور فارم کو بھی مٹیریل ہونے کی جو جبر ہے اس سے آزاد کروایا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں فلسفیانہ وغیرہ نہیں ہیں، مطلب ہمارے یہاں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ڈسپلن میں کی جانے والی باتوں کو دوسرے ڈسپلن کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب جن لوگوں کا شغل ہوتا ہے وہ نہ یہ جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں۔ تو ہر بات ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، اور ہر کانٹیکسٹ خود مختار ہوتا ہے۔ ہر کانٹیکسٹ وجود کیا ہے، معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا ایک اپنے لیے مسلم جواب رکھتا ہے،
اور اس طرف سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے کہ دوسرے کانٹیکسٹ میں پیدا ہونے والی ڈیفینیشن سے یہ ٹکرا تو نہیں رہی ہیں. تو بالکل نہیں. یہ مطلب شعور کے اس تنوع کو غارت نہ کرو، شاعری کو فزکس کی نظر سے نہ دیکھو. تو مطلب ہر جگہ کا اپنا ایک خود مختار زون ہے. تو یہ جو اٹانومس زونز آف کانشسنس ہیں، ان کو تم چاہو تو ایک میٹا وننس میں کھپائے رکھو، لیکن وہ جو میٹا انسرکلمنٹ ہے وہ جدیدیت کے پاس تو ہے نہیں، تو وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم اس میں کھپا کے آسانی سے دکھا سکتے ہیں. تو تم بلا وجہ یہاں چاند ماری نہ کرو. تو وہ تم ایک کیکر کے پیڑ پہ کلاڑا چلا سکتے ہو، لیکن مائیکل اینجلو کے دماغ میں بہار پیدا کر لینے والے درخت کو چھو بھی نہیں سکتے. تو بلا وجہ کیکر کے پیڑ گرانے والی آری، کاٹنے والی آری سے مائیکل اینجلو کا بنایا ہوا پیڑ نہ کاٹو، یعنی یہ خواہش خام نہ رکھو. اور یہ ہمارے یہاں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ جو مذہبی ہوں، تنگ ذہنی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ، ان میں اس طرح کے امراض نظر آتے ہیں کہ وہ شاعری کو بھی فقہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں. خیر، تو صوفی شاعری کی دو بڑی روایتیں ہیں. ایک عارفانہ روایت، عارفانہ روایت کیا ہے؟ جہاں واہمہ بہت بیسک فورس ہے، یعنی معنی کی تشکیل نو. اور عاشقانہ روایت میں خیال بنیادی طاقت ہے، یعنی صورتوں کی تعمیر نو. تو بعض صوفی شعراء ایسے ہیں بہت بڑے، ظاہر ہے جہاں یہ دونوں جمع ہو جائیں وہ بہت ہی بڑا شاعر ہوگا نا. صوفی بھی بڑا ہوگا، لیکن وہ ہمارے مطلب بس ہمارے اس سے باہر ہے. تو شاعر بہت بڑا ہوگا. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ان بڑے شاعروں میں جہاں عارفانہ اور عاشقانہ روایت اپنا امتیاز ختم کر کے ایک ہو جاتی ہے، ان کی دو قسمیں ہیں. یعنی ایسے بڑے شاعروں میں کچھ تو ہیں جو عطار اور سنائی جیسے ہیں، ان کے یہاں معنی، میننگ یہ غالب رہتی ہے کیفیت پر. کیفیت کا مطلب فیلنگ نہیں ہے، کیفیت یعنی حال، یعنی پیشن. تو معنی اپنی سوبرائٹی اور تمکنت اور سنجیدگی کے ساتھ غالب رہتے ہیں پیشن کے والکینو پر. تو یہ لوگ عطار اور سنائی ایسے ہوتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جہاں پیشن اور کیفیت غالب آتی ہے معانی پر، یعنی کیفیت کا، پیشن کا غلبہ ہوتا ہے معنی پر. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں رومی ہیں، حافظ ہیں، اور کسی حد تک عراقی، فخر الدین عراقی، جن کے یہاں مجذوب جو ہے وہ سالک پر حاوی رہتا ہے. سالک بھی ان کا کمزور نہیں ہے، وہ بھی کامل ہے، لیکن ان کا کمال یافتہ مجذوب ان کے کامل سالک پر غالب رہتا ہے، سالک کے اپنے حاصلات کو ضائع کیے بغیر. یہ مطلب حافظ ہیں. تو حافظ کو پڑھنے پڑھانے کا وہی طریقہ زیادہ درست ہوگا جس میں تاثیر کو، یعنی ان کے جو پیشن ہے
اس کو محسوس کرنے کے عمل کو غالب رکھا جائے سمجھنے کے عمل پر، یعنی تاثیر کو تفہیم پر غالب رکھا جائے، تب آپ حافظ کے ایک اچھے قاری بن سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بس اس پس منظر میں اب ہم بتاتے ہیں کہ حافظ کے یہاں خیال دنیا کے کسی بھی بڑے کلاسیکی شاعر کے یہاں اظہار پانے والی بہترین صلاحیتوں میں سے ہر صلاحیت کا حامل ہے، یعنی آئیڈیل خیال کے کچھ نمونے آپ اگر منتخب کر لیں دنیا کی سب روایتوں میں سے، تو وہ آئیڈیل خیال کسی نہ کسی نئے پن کے ساتھ حافظ کے یہاں استعمال ہوتا ہوا دکھائی دے گا، محسوس ہوگا۔ اب اور بڑا شاعر کہلوانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ تو آج ہم بہرحال ان کی وہ ایک غزل پڑھیں گے، اور اس میں شاید ہر شعر پہ بہت لمبی بات نہ ہو پائے، ہم نے گویا ہم انہیں چکھنے کی تھوڑی کوشش کریں گے، اور اس چکھنے کی غرض پوری کرتے ہوئے سمجھنے کے جو تقاضے آئیں گے ان سے بھی نظر نہیں چرائیں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوش دیدم کہ ملائک در میں خانہ زدند، دوش دیدم کہ ملائک در میں خانہ زدند، گل آدم بسرشتند و بپیمانہ زدند۔ ایک تو آواز ہی ایسی ہے کہ جیسے بہت عالم جبروت اور ملکوت میں جو آواز گونج سکتی ہے، یہ اس طرح کی آواز ہے۔ تو آواز کا حسن جیسے پہلے ہی آپ کے ان روزنوں کو کھول دیتا ہے جن روزنوں سے صرف بڑی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو دوش دیدم، میں نے کل دیکھا کہ فرشتے مے خانے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میں نے کل فرشتوں کو مے خانے کا دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا۔ اب بیچ میں ایک انسیڈ آیا ہے کہ وہ دروازہ کھلا، تو یہ نہیں کہا ہے یہاں پہ، بس دروازہ کھٹکھٹا ہے، اور ظاہر ہے فرشتے جو دروازہ کھلوانا چاہیں وہ تو ظاہر ہے کھلے گا، وہ محذوف ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کیا دروازہ کھٹکھٹا کر؟ کہ گل آدم بسرشتند، انہوں نے آدم کا خمیر تیار کیا، یعنی آدم جس خمیر سے پیدا ہوتا ہے وہ خمیر جو ہے وہ انہوں نے گوندھا، اور اس سے وہی خمیر جس سے آدم بنایا گیا تھا اسے یہاں مے خانے کی چوکھٹ پہ دوبارہ گوندھا، اور اس سے آدم نہیں بنایا بلکہ اس سے شراب کا پیمانہ بنایا، یعنی اس سے شراب کا پیالہ بنا دیا۔ اب یہ اتنا ناممکن جوڑ ہے، پیمانہ اور آدم، گویا شراب کا پیالہ اور آدم اپنی پیورسٹ اور اوریجنل فارم میں وہ ایک ہیں۔ جس گل سے آدم بنے تھے اسی گل سے ان فرشتوں نے آ کر شراب کا پیالہ بنایا۔ اب اس میں سمجھنے کو بہت کچھ ہے۔ یہ جو دوش ہے یہ جیسے اسی زمانے کا گزرا ہوا کل ہے۔ پہلے میرے خیال میں آیا تھا کہ جیسے ازل ہے، تو نہیں، اس کا سارا حسن اس میں ہے کہ حافظ کہہ رہے ہیں کل میں نے دیکھا۔ اب یہ کل اسی جنتری میں ہے، تو کل میں نے دیکھا،
میں کیونکہ در مے خانہ کا پاسبان ہوں. ان کی ایک پوزیشن یہ بھی ہے جو یہ کئی شعروں میں بیان کرتے ہیں کہ گدائے میں قدام، تو میں تو مے خانے کی چوکٹھی پہ پڑا رہتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا مے خانے کے باہر اور اندر کیا ہو رہا ہے. تو بس تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ میں سب جانتا ہوں. تو کل میں نے دیکھا کہ بھئی وہ فرشتے اتر آئے اور وہ مے خانے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، اور شاید وہ کھٹکھٹایا تو حافظ نے ہی اندر سے یا باہر سے کھولا دروازہ. تو آ کر انہوں نے جو ہے وہ آدم کا خمیر تیار کیا، اور وہ خمیر بھی مجھے معلوم ہے آب و گل جس سے بنے تھے آدم، بس اسی آب و گل سے پیمانے بنا ایک پیالہ بنا کر وہ دے گئے کہ اب پیالے ایسے بنیں گے تمہارے مے خانے میں. اب یہ بہت ہی عجیب ہے. مطلب آپ کو فلسفے کی بھی تربیت ہو، آپ کو میٹا فزیکل ڈسکورس میں بھی مہارت ہو، آپ کو سمبلزم جو ہے ایک ایسوٹیرک سمبلزم اس کی بھی اچھی خاصی خبر ہو، وہ سب یہاں آ کے ادھوری ثابت ہوتی ہے، ناکافی ثابت ہوتی ہے. حافظ کہتے ہیں بس اس کو محسوس کرو، سب جو لغاتیں اور فرہنگیں تم نے رٹی ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف رکھو، ان میں سے کوئی ان میں بتایا ہوا کوئی بھی مطلب ان آبجیکٹس کا یہاں پورا کا پورا ایگزاسٹیولی اپلائی نہیں ہو سکتا. اب یہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ جو روایت کمال جو سمبولک بھی ہے، جو پیشنیٹ بھی ہے، جو حضوری اور غیاب کے تمام احوال کو بہترین طرح سے سمیٹے ہوئے بھی ہے، اس روایت کے مصطلحات کو، اس روایت میں کام کرنے والی علامتوں کو اپنے لیے، اس کے علم کو اپنے فہم اور اپنے ادراک کے لیے ناکافی گردانتا ہے. تو اب اس کو بالکل نئے سرے سے دیکھنا ہوگا. ہر آدمی اپنے ماحول، اپنے ذوق کے مطابق اس کو بس تو اس کے میٹا فزیکل ایسنس کو محفوظ رکھتے ہوئے اس شعر کو پڑھے 2-3 مرتبہ، تو جیسے اسے لگے گا کہ اس نے اس طرح تو چیزوں کو کبھی سمجھا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ محسوس کیا تھا. یہ آپ کو محسوس جیسے ہمیں کہ اب اس کو میں حافظ کے سمبلزم کو کھولنے کی یہاں کوشش کرتا ہوں کہ ملائک کون ہیں؟ جو لطیف انسپریشن، یعنی خدا اور بندے کے تعلق میں کچھ فیض ہیں جو طبعی ہیں، کیفیاتی ہیں، اور وہ جیسے دوسروں کو بھی دکھائی دینے والے ہیں، اور جو تجربی نوعیت کے ہیں، ایمپیریکل نوعیت کے ہیں. وہ نہیں جو ڈائریکٹ یہ جو آخری انڈائریکٹ انسپریشن ہے بندے کو اللہ کی طرف سے، وہ انسپریشن ملائکہ کے تھرو ہے، کیونکہ ان میں کوئی کثافت نہیں ہے، ان میں کوئی خیانت نہیں ہے. یہ بالکل پیورٹی کے اس اصول کے خمیر سے بنے ہیں، اور اس انسپریشن کو پیور حالت میں وہ بندے میں منتقل کر دیتے ہیں. تو ان کی لائی ہوئی چیز بالکل وہی ہوتی ہے جو انہیں وہاں دی گئی تھی. مطلب اس پہ یقین کرنے کی کوئی گنجائش، اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس کو جو محسوس کرنے کا عمل ہوگا، وہ محسوس کرنے کا عمل بھی گویا اس انسپریشن بھیجنے والے کے معیار کے مطابق ہوگا.
اس میں بھی کمی ڈھونڈنا غلط ہے۔ تو وہ یہ کہ ملائک سٹل انسپریشن کے ڈیوائن ایجنٹس وہ آئے اور انہوں نے نئے سرے سے آدم کا خمیر وہاں گوندا، یعنی اس جگہ پہ اس لوکیل میں گوندا جہاں انسپائرڈ لوگ پائے جاتے ہیں، جو پہلے سے انسپائرڈ ہیں اور جن کو اپنی انسپریشن ہی میں اب ترقی کے ماحول میں رکھا ہوا ہے اللہ نے، جو اللہ کی طرف سے کھینچے جا رہے لوگ ہیں، ان کی جگہ میخانہ ہے۔ وہاں وہ آئے، انہوں نے آدم کو نئے سرے سے، مطلب آدم کو اسی آب و گل سے بنایا اور اس سے پھر آدم کا مجسمہ تیار کرنے کی بجائے پیالہ بنا دیا، یعنی ایک ایسنس سے بنا ہے آدم بھی اور پیالہ بھی۔ پیالہ کیا ہے؟ وہ ظرف ہے انسپریشن کا۔ انسپریشن کی فارم کیا ہے؟ شراب ہے۔ شراب کا ایسنس کیا ہے؟ روحانی ہے، ملکوتی ہے، سٹل ہے، لطیف ہے۔ لیکن مجھے ضرورت ہے کہ ہر سٹل کو میں ٹینجیبل فارم کے حوالے سے ہی حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، جیسے روح کی ضرورت پوری ہوئی آدمی کے جسد سے، ویسے ہی اس روح الہی کی جو انسپریشن کی ہے، اس کا تقاضا پورا ہوا پیالے سے، کہ جو حیثیت جسم کی روح کے لیے ہے، وہی حیثیت روح کے سورس آف انسپریشن سے تعلق رکھنے کے لیے پیالے کی ہے۔ اب آپ اس ذرا یہاں جا کے غور کریں تو بہت زیادہ جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک وہ کیا ہے، اگر مطلب میں جس کو جس طرح محسوس کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ لوگ بھی بس اس اینگل کو لے کر کچھ اپنے طور پہ اس میں رہیں، اس شعر میں۔ دوسرا جو ہے وہ شعر ہے، اس شعر میں ایک مسئلہ ہے متن کا، وہ خیر دیکھیے کہ ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، یہ لکھا ہوا آئے گا بعد میں، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راہ نشین بادئ مستان زدند، یعنی ملکوتیت میں میں نے اضافہ کر دیا، ملکوتیت کو اضافے کے ساتھ ملکوتیت کو ناسوت میں داخل کرنے میں اور ناسوت کی بدولت ملکوتیت میں اضافہ کرنے کا شرف جیسے مجھے دیا اللہ نے۔ تو خیر وہ اس ترجمہ یہ ہے، ستر، یہاں ستر جیسے ستر لکھتے ہیں نا، تو اس میں بس وہ زبر کی بجائے زیر ہے، تو کہتے ہیں کہ عالم ملکوت یعنی عالم روحانیت، عالم فرشتوں کا جہان، تو وہاں کے رہنے والے فرشتوں کا جہان کیا ہے کہ پوری طرح حجاب میں ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ بے حجاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم لوگوں کی وجہ سے اظہار کے لیے کثافت ضروری ہے، وہ لطافت محض کا عالم ہے، تو وہ اگر ظاہر ہوگا تو وہ اس میں دیکھے جانے والی ملاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ ایک پردے میں چھپا ہوا، پردہ بھی اتنا روشن، اتنا پاک ہے
کہ وہی میرے دیکھنے کی تمام تمناؤں کو جیسے بہلا ضرور سکتا ہے، پورا نہ کر سکے لیکن بہلا سکتا ہے، خوشگوار بنا سکتا ہے۔ تو ملکوت کیا ہے کہ جو ایک حریم ہے، مطلب چھپی ہوئی جگہ، چھپی ہوئی مقدس اور پاکیزہ عالم، وہاں رہنے والوں نے، مطلب وہ کیا نام ہے، پردے میں رہنے والا صاف شفاف پاک پاکیزہ روشن اور مقدس جہان، اس جہان میں رہنے والے، اس جہان میں رہنے والے کون ہوں گے؟ کہ جو پوری طرح اللہ کے، یعنی کہ جو پوری طرح اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کیریئر کی حیثیت رکھتے ہوں گے، یعنی اللہ اپنی مخلوق سے جو بھی تعلق رکھتا ہے اس میں ذریعہ یہ فرشتے بنتے ہیں جو ایسی دنیا کے باشندے ہیں اور ظاہر خود ایسے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے، یا فرشتہ نہیں کہا یہاں کہا کہ اس عالم میں ایسے جہان میں رہنے والوں نے جو ہے وہ جب مجھے دیکھا، جو میں راستے میں پڑا ہوا ایک فقیر ہوں، یعنی میں تو بالکل جیسے میخانے کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں، یا میں عالم ملکوت کی طرف چلتے ہوئے راستے میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی راستے میں بیٹھا انہیں دکھائی دیا، تو انہوں نے میرے ساتھ ہوش اڑا دینے والی شراب پی۔ اب یہ بالکل نیا مضمون ہے، ورنہ تو یہ کہ ان سے میں انسپائر ہوتا ہوں نا، روایت تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ہم تو یہاں زمین پہ پڑے ہیں، خانے کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں، تو اچانک عالم ملکوت کے کچھ محجوب پاکیزہ پاک اور روشن باشندے آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی تم ہمارے لیے قابل رشک ہو، اس کا کچھ سبب ہماری سمجھ نہیں آتا، ہم ہر اعتبار سے تم سے اونچے جہان میں ہیں، تم سے بڑے احوال میں ہیں، ہمارے لیے غیاب اتنا محکم نہیں ہے جتنا حضور یقینی ہے، تو ہم تمہارے مقاصد بھی جانتے ہیں، لیکن تم پردے میں ہو، اس طرف ہونے کے بعد پردے کے اس طرف والوں سے آگے اور زیادہ حضوری کے عالم میں کیسے ہو؟ تو وہ کیونکہ ملائک وہ جا چکے تھے، در میخانہ کھٹکھٹا چکے تھے، تو گویا میں نے انہیں بادئ مستانہ نظر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لے نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھ کے تمہارے ساتھ پئیں گے، تاکہ ہمیں بھی اس جذب کا، اس سرمستی کا تجربہ حاصل ہو جائے جو خاک پر پڑے ہوئے خاکی نژاد انسانوں کو میسر ہے اور ہمیں نہیں ہے۔ تو یعنی انہوں نے مجھ سے عشق سیکھا، عشق کی بے تابی سیکھی۔ تو اس طرح ایک شعر اور ہے کہ یہ اس کی تلمیح ہے اور آسان ہے کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، دیکھ کیسا تنتنا ہے، پوری غزل جیسے اپنے اوپر فخر اور اپنے سے بے نیازی والا آہنگ رکھتی ہے، یعنی ایک آدمی اپنے اوپر فخر کر رہا ہے ایک کازمک آہنگ کے ساتھ، آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرعہ کار بنام من دیوان زدند،
وہ قرآن کا واقعہ نا مشہور ہے کہ سب کے آگے اللہ نے امانت رکھی پیش کی تو پہاڑ نے اور سب نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت آپ کی نہیں اٹھا سکتے. تو آخر میں جو ہے وہ میرے ہی ذمے آ گیا وہ بوجھ، اور بالآخر پہاڑ آسمان سب کے انکار کے بعد اس امانت کا بوجھ مجھ دیوانے کے کندھے پر آ گیا. یعنی پھر قرعہ ڈالا گیا کہ بھئی کون وہ کرے گا، آخر کوئی تو ہو اٹھانے والا. تو قرعے کے لیے میں نے اپنا نام لکھوا دیا، اور وہی ظاہر ہے ایک ہی قرعہ گیا، اسی کو کھولا گیا، نام میرا نکلا، پورا بار امانت میرے کاندھے پہ ڈال دیا، اور اللہ نے مجھے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ ظلم و جہول ہے، یہ دیوانہ ہے. تو چلو مجھے اللہ نے دیوانہ کہا. اور مطلب اس میں دیوانہ کا مطلب قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بالکل وجداور ہے. یعنی ظلم و جہول کا یہ جیسے واقعی پورا ترجمہ ہے، جو اللہ نے بھی جیسے ایک لاٹ سے کہا ہے نا، تو وہ یہ کہ قرعہ کار بنا میں من دیوانہ زدن، کہ اس کام کا قرعہ جو ہے وہ میرے نام کا نکال دیا گیا. یعنی قرعہ زدن الگ چیز ہے، اور قرعہ جو ہے وہ کیا نام ہے نکالنا الگ چیز ہے. تو وہ جیسے ایک اسکیم سی تھی کہ سب کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ امانت کا بوجھ تم اکڑتے ہو، تم اٹھا لو. سب نے کہا نہیں ہمیں نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کتنا وزن ہے. میں نے دھڑلے سے کہہ دیا کہ لائے میں حاضر. تو انہوں نے وہ بوجھ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا تھا وہ اس ناتواں پہ ڈالا، اور مجھے وہ بوجھ جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوا. مجھے میرے علاوہ کوئی اور چیز کا وزن محسوس ہی نہیں ہوا. تو اس کو کہتے ہیں دیوانہ، جو ہونے کی تمام چیزیں جو ہے وہ محبوب اور مطلوب سے اخذ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو میں سے مشروط نہیں رکھتا. تو جو آدمی بھی وہ آئی نس کو توڑ کر موجود ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس پر وزن کسی بھی اس کے لیے کیا بھاری اور کیا ہلکا. تو دیوانہ اٹریکٹڈ، ڈیوائن اٹریکشن جسے نصیب ہو جائے وہ دیوانہ ہے، کہ اللہ اسے اس سے کھینچ لے. اللہ وہ خود سے خالی ہے اور اللہ کی نسبت سے بھرا ہوا ہے. اب یہ دیوانہ تو یہ کوئی عقل کی مصلحت اندیشی وغیرہ کا تھوڑی خیال کرے گا، کیونکہ یہ تو گویا معمول کی طرح ہے. اس میں سب کچھ جو ہے وہ ایک ڈیوائن، مطلب اس میں ڈیوینٹی جو ہے وہ اس کے کردار کے تمام گوشوں میں سرایت کیے رہے گی، ڈیوینٹی کی نسبت. تو یہ بہت اچھا ہے، جو وہ قرآن شریف میں تو ہم نے پڑھ رکھا ہے. تو اب دوبارہ وہ مقام پڑھیے گا تو بہت اچھا لگے گا، جیسے ہمیں بھی لگے گا کہ ہم بھی چلو ہیں. جنگ ہفتاد و دو ملت ہمارا عذر بنہ، یہ بے نیازی دیکھیے. کاش ہمارے کچھ بڑے آج ایسے ہوتے جو اس بے نیازی سے ہمیں شرمندہ کرتے رہتے کہ جنگ ہفتاد و دو ملت ہمارا عذر بنہ، چن ندیدند حقیقت رہے افسانہ زدند. کہ یہ جو 72 فرقوں کی جنگ ہے، یہ جو سب ایک دوسرے کو کافر کہے چلے جا رہے ہیں، ان فسادیوں کو، ان جھگڑالو جاہلوں کو جو ہے وہ ان کے حال پہ چھوڑ دو.
مطلب سمجھو کہ یہ پاگل ہیں، معذور ہیں، اور معذور ہیں، واقعاً معذور ہیں، اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ حقارت سے ان کو ہٹا دو اپنے سامنے سے، بلکہ کہہ رہے ہیں یہ واقعی معذور اور پاگل اور غیر مکلف لوگ ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ان چن نہ دیدند حقیقت، بیچاروں نے حق کو تو دیکھا نہیں، حقیقت کو تو دیکھا نہیں، صرف وہ فارم تک محدود ہیں، حقیقت سے اندھے ہیں۔ تو حقیقت کو نہ دیکھنے کا یہ جیسے کی تلافی یہ افسانے سے کر رہے ہیں، حقیقت تک پہنچے نہیں اور کہانیوں کے راستے طے کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کا ایک نیا افسانہ ہے جس کو وہ بے وقوف حقیقت سمجھتا ہے، تو دوسرے کو کہتا ہے تم حقیقت سے دور ہو۔ تو ایک عارف ہوتا ہے جو حقیقت کو دیکھتا ہے، حقیقت کو فارم سے بیانڈ دیکھتا ہے، وہ عارف ہے۔ وہ پھر فارمز پر حکم لگاتا ہے کہ یہ فارم حقیقت سے مطابق ہے، حقیقت کی مینیفیسٹیشن ہے، دوسری فارم حقیقت کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے۔ تو ایسے عارف اگر امتوں میں سے نکل جائیں جو ان صورت پرستوں کے جھگڑے میں فیصل کردار ادا کر سکیں، تو پھر یہ امت جیسے ایک دیوار ہے جو کئی اینٹوں 72 اینٹوں سے بنی ہوئی ایک دیوار، اور سب اینٹیں ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں کہ تم دیوار سے باہر نکلو، مطلب تمہیں دیوار میں رہنے کا حق نہیں ہے، تو وہ دیوار رہ جائے گی۔ بھائی سن لیں، کیونکہ اب یہ غزل ایک ہے تو اس کو قسطوں میں لے جانا اچھا نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ باتیں نہیں، بس اس کی خوبصورتی محسوس کریں، یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے، اور اس میں جو ابلتی ہوئی کیفیت ہے، جو پیشن، جو جس کو کہتے ہیں ایکسٹیسی، یا جس کو ہمارے استاد قمر جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے کیا، ڈوینڈی۔ اب ڈوینڈی جا کے لورکا کے حوالے سے کہیں ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا، تو وہ سب ہے یہاں کہ شکر ایزد کے میان منو او صلح افتاد، شکر ایزد کے میان منو او صلح افتاد، صوفیاں رقص کناں ساغر شکرانہ زدند۔ یہ ہے حقیقت اور مجاز کا جیسے آرگینک ربط۔ اب یہ یہاں او جو ہے وہ حق نہیں ہے، یہاں او ایک جسمانی محبوب ہے، جو حافظ کا کمال یہ ہے۔ وہ خیر میں نے پیچھے جب گفتگو کی تھی تو اس پہلو سے بھی کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اور اس کی لڑائی ختم ہو گئی، اور ہم دونوں میں صلح ہو گئی۔ تو یہ اتنی خوشی کی خبر تھی کہ میرے ساتھیوں اور اس کے مصاحبوں، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اسے بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، اس کے بھی خیر خواہ ہیں، میرے بھی خیر خواہ ہیں، اور میرے اور اس کے تعلق کی حقیقت اور حیثیت اور صفائی اور شفافی کو جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو اللہ کو محبوب، اللہ کا عاشق بننے کے احوال سے گزر رہے ہیں، ان اللہ سے عاشقانہ احوال سے بھرے ہوئے لوگ میرے اور اس کے جھگڑے کے خاتمے پر گویا ناچنے لگے خوشی سے، اور انہوں نے گویا ایک جامع تشکر تجویز کیا کہ انہوں نے ساغر شکرانہ زدن، یعنی انہوں نے اس خوشی میں شکرانے کا پیالہ پیا اور پلایا۔ اب آپ میں خانے کا ماحول میں رکھ کے دیکھیں تو کیا کہنے، مطلب اب آپ دیکھیں مجاز کو یہاں تک لے جانے کا کوئی نمونہ دیکھا ہے آپ نے؟
اور بہت ہی بغیر کسی تصنع اور تکلف کے، کوئی زور نہیں لگایا. میں ہوں، میرا ایک محبوب ہے، اس کا اسی زمین پہ ایک پتہ ہے، وہ آدمی ہے. تو ہم میں جھگڑا تھا، لیکن ہم دونوں حلقہ صوفیہ کے ہیں. تو ہمارا جھگڑا ہو گیا تو سارے حلقے پر ایک فکر مندی طاری ہو گئی کہ بتاؤ یہ دونوں لڑ گئے ہیں. تو وہ لوگ بہت اداس رہے. پھر جو ہے ان کی کوششوں سے یا ایسے ہی اللہ کی مہربانی سے میرا اور اس کا جھگڑا ختم ہو گیا. ہم نے جو ہے وہ صلح کر لی دل سے. تو وہی جو ہمارا بیسک حلقہ ہے، یعنی حلقہ عشاق الہی، ان میں ایک جشن کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس جشن میں شکرانے کے جام پیے گئے، لنڈھائے گئے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ان دونوں کی کیا حیثیت ہوگی اس حلقے میں، کہ وہ پورا حلقہ جشن کی حالت میں آ گیا. ہاں، آتشاں نیست کہ از شعلہ او خندد شمع. آتشاں نیست کہ از شعلہ او خندد شمع. آتشان است کہ در خرمن پروانہ زدند. ایسا بھی شعر کہیں سے لا کے دکھا دیجئے. مطلب شمع، پروانہ، شعلہ، آگ، یہ سب بڑی شاعری کے کیریکٹرز ہیں نا، بہت بڑی بڑی شاعری ہوئی ہے. اب یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل ایک سمجھیں کہ ان کے تمام لوکیل بدل دیا، ان چیزوں کی بہترین ڈیفینیشنز کو بدل دیا. آتش کیا ہے؟ جلال حسن جو عاشق کو فنا پر مائل کرتا ہے، جو فنائے عاشق چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پورا آئین ہے اس روایت کا. انہوں کا نہیں وہ ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے اٹھایا کس حد تک ہے کہ وہ روایت مسمار نہیں ہوئی بلکہ مزید مکمل ہو گئی. کہ آتشاں نیست، آگ وہ نہیں ہے جس کے شعلے سے شمع کھل اٹھتی ہے، یعنی جس کے شعلے سے شمع روشن ہوتی ہے. خندد یعنی خندہ کرنا، یہ یہاں بہت بامعنی ہے، مطلب اپنے مقصد کو پہنچ جاتی ہے. کہ آگ وہ نہیں ہے جس کے شعلے سے چراغ روشن ہوتا ہے، شمع روشن ہوتی ہے. آتشان است کہ در خرمن پروانہ زدند. آگ وہ ہے جو پروانے کے خرمن میں پھینکی جاتی ہے. یعنی آگ، اصلی آگ شمع میں نہیں ہے، اصلی آگ وہ ہے جو پروانے کے خرمن میں پھینکی جاتی ہے، اس کو مکمل طور پر جلا دینے کے لیے. اب آپ سوچیں کہ یہاں ایک تو یہ کہ شمع کو اس آگ کا ایک شعلہ ملا ہے، یہاں پروانے کو وہ آگ پوری کی پوری ملی ہے اپنی فنا کے لیے. تو عاشق کا درجہ اس محبوب سے بہت بلند ہے جو یہاں اس کا دوسرا ہو، اسی کی طرح کا ہو. ہاں یہ ذرا ٹیکنیکل سا استادانہ شعر ہے، یہ ترجمے کی حد تک پڑھ دیتا ہوں. کہ کس جو حافظ مقطع ہے، کس جو حافظ نہ کشاد از رخ اندیش نقاب. کس جو حافظ نہ کشاد از رخ اندیش نقاب. تا سر زلف سخن را بقلم شان زدند. یہ جیسے تعلی کا ہے، لیکن ایسی تعلی جو ان کے مرتبے سے کم ہے، کہ حافظ کی طرح کسی نے فکر اور تخیل اور عرفانی شعور، عرفانی مقصود کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا. یعنی فکر خود جو ہے وہ پردے میں ہے،
اس پہ بھی ذرا غور کیجیے کہ فکر پر، ذہن پر، یعنی ذہن جو حقائق کی طرف پیش رفت کرتا ہے وہ خود پردے میں ہے، تو اس پہ جیسے پیش رفت کا عمل ہی وہ رکا ہوا ہے۔ تو حافظ نے آ کر جس طرح اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹائی ہے، یعنی پہلے اس کو دکھلایا ہے تاکہ اندیکھے کی کشش پیدا ہو، تو جس طرح اس کے چہرے سے حافظ نے نقاب اٹھائی ہے وہ کسی اور نے یہ کام نہیں کیا۔ تا سرے زلف سخن را بقلم شان زدند، یعنی یہ اندیشہ کون ہے؟ جو شعری تفکر ہے، یعنی فکر، شعر میں فکر کہتے ہیں جو اس میں مضمون اور معانی پیدا کرے، تخلیقی فکر۔ تو تخلیقی فکر اپنے پورے روپ میں پوشیدہ تھی، میں نے آ کے اس کا نقاب الٹا، اور پھر یہاں تک کہ شعر کی زلف، شاعری کی زلف جو الجھی ہوئی تھی اس کو جیسے سیدھا کر دیا گیا، زلفیں سنوار دی گئیں۔ میں نے جب نقاب ہٹایا تو اس وقت اس کی زلفیں جو ہیں وہ الجھی ہوئی تھیں، تو میرے نقاب ہٹانے سے وہ شاعری کی الجھی ہوئی زلفیں سلجھ گئیں، جیسے ان پہ کنگھی کر دی گئی۔ تو میرے آنے سے شاعری اپنے کانٹینٹ اور اپنے ایکسپریشن دونوں میں جیسے جمال کا زیادہ بڑا مظہر بننے کے لائق ہوئی۔